الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ کئی جگہ زکوٰۃ کے بارے میں نماز کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا۔ نماز کا حکم دیا اللہ رب العزت والجلال نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اور پہلی جو قومیں تھی، دیگر انبیاء علیہ السلام جو تھے، ان پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، ان پر بھی زکوٰۃ واجب تھی، لیکن وہ طور اور طریقہ بدلا ہوا تھا۔ تو اس امت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور عبادت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جانی عبادت، اور ایک عبادت ہوتی ہے مالی عبادت۔ جانی عبادت آدمی روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ جانی عبادت ہے۔ تو جانی عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مالی عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو مالی عبادت کیا ہے؟ جیسے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم۔ اللہ نے زکوٰۃ لینے کے بعد فرمایا کہ باقی کا جو مال ہے یہ پاک مال ہے، یعنی مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی تو جو بقایا مال بچا اب وہ پاک ہو گیا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی بھی آتے ہیں پاک کرنے کے، اور کسی چیز کی تطہیر، کسی چیز کی پاکیزگی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ اب کب فرض ہوئی؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے وہ مکہ کے اندر فرض ہوئی ہے، اور اس کی جو تفصیل نازل ہوئی وہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کے پابند ہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو کیا ان کو کیا ملے گا؟ لہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کا جو اجر ہے ان کے رب کے پاس میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس میں ان کا اجر موجود ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ پچھلی بات پر ان کو غم ہوگا اور نہ ٹینشن ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا ان کو۔ تو اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے محل کو، اور اسی طریقے سے اسلام کی عمارت کو، اسلام کے بنگلے کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اسلام جن چیزوں پر منحصر ہے، جن چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، وہ 5 ستون ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، اور نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اس کا آدمی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آدمی زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے، لیکن آدمی ادا نہیں کر رہا، حج فرض ہو چکا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن نماز کا ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دے تو پھر آدمی وہ مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ اس پر کفر کا فتویٰ صادق آئے گا، کفر کا فتویٰ لگے گا۔
جیسے ایک کار ہوتی ہے، اس کا اگر ایک پہیہ نکال دیا جائے تو وہ کار رہتی ہے لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے اندر کمی کر دے تو مسلمان تو رہتا ہے لیکن کامل مسلمان نہیں رہتا، ایک سچا پکا مسلمان نہیں رہتا۔ اب زکوٰۃ کس طریقے سے فرض ہوتی ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، تو اس کے لیے فقہائے کرام نے، جو شریعت کے ایکسپرٹ لوگ تھے، انہوں نے امت کو سمجھانے کے لیے 8-10 اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر یہ 10 شرطیں پائی جائے گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی، اور اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کیا ہے وہ شرط؟ تو نمبر 1 مسلمان ہونا، مسلمان پر زکوٰۃ ہے، کافر پر، غیر آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ عبادت ہے اور عبادت کا مکلف اللہ رب العزت والجلال نے ایک مسلمان کو بنایا ہے، ہندو کو عبادت کا مکلف نہیں بنایا، اور زکوٰۃ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو زکوٰۃ نمبر 1 جو ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ مسلمان ہو، سب سے پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط ہے وہ بالغ ہو۔ ایک نابالغ بچہ ہے، نابالغ ہے، اور اس کے پاس میں خوب مال ہے اور جائیداد ہے، خوب روپیہ پیسہ ہے، لیکن وہ بالغ نہیں ہے تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا جب تک اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگ سکتا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر آزاد، یہاں پر نوکر کی اور آقا کی بات نہیں ہے بلکہ جو غلام اور باندی ہوا کرتے تھے اس کی بات ہے۔ غلام اور باندی چاہے ان کے پاس میں کتنا ہی روپیہ پیسہ کیوں نہ ہو لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غلام ہیں، لیکن اب چونکہ یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری چیز ہے نمبر 4 عاقل ہونا، عقل مند ہونا، پاگل نہ ہو۔ ایک آدمی پاگل ہے، اس کے پاس میں خوب مال و دولت ہے لیکن اس کو دو سمجھ میں ہی نہیں آتے، 4 اور 4 سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں، تو پاگل آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس میں کتنے ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی پراپرٹی اس کے پاس میں کیوں نہ ہو۔ اور 5ویں شرط یہ قدرت علی المال ہو، یعنی وہ اپنے مال پر قادر ہو۔ ایک مال وہ ہے کہ جو دوسرے کے قبضے میں ہے اور ایک مال وہ ہے جو اپنے قبضے میں ہے، تو جو اپنے قبضے میں ہے اس کی زکوٰۃ ہے، جو دوسرے کے قبضے میں ہے اور امید بھی ہمیں یہ ہے کہ وہ نہیں ملے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 ہے مال نامی ہو۔ مال نامی شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جو مال بڑھنے والا مال ہے، جیسے اس کے اندر سونا آ جاتا ہے، چاندی آ جاتا ہے اور مال تجارت ہے، اسی طریقے سے کیش روپیہ ہے۔ تو سونا اور چاندی اگر یہ پہننے کے لیے ہے یا کام کاروبار کے لیے ہے یا اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے برتن گھر کے اندر موجود ہے تو کسی بھی صورت میں سونا اور چاندی ہو، اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم لگا دیا کہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے کہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے مال تجارت ہے یعنی بڑھنے والا مال ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی پلاٹ کا کام کرتا ہے، زمین کا کام کرتا ہے، خریدتا ہے اور بیچتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس نے زمین لی ہے، پلاٹ لیا ہے اور وہ اس نیت سے لیا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا نہیں بلکہ رہائش کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے میں نے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے پلاٹ لیا اور اس کی نیت جو تھی وہ شک میں پڑا ہوا تھا کہ میں اس کو بیچ بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی بیچ سکتا ہوں، تو ایسے پلاٹ پر اور ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں آئے گی کیونکہ وہ شک کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اگر وہ اس کو بیچتا ہے تو پھر سارا حساب لگا کر کے اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور اگر نہیں بیچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تو ہم نے اگر کوئی پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی بیچ سکتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھر ہے، کوئی آدمی بلڈر ہوتا ہے، وہ بلڈنگیں خریدتا ہے اور بیچتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، پورے مال پر زکوٰۃ آئے گی، پوری بلڈنگ پر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن ایک آدمی کا ایک گھر ہے رہنے کے لیے اور دوسرا گھر ہے وہ اس نے رینٹ پر دیا ہوا ہے، کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جو کرایہ وصول ہوگا اور صاحب نصاب یہ ہو جائے گا، سال گزر جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کی کھیتی کی زمین ہے، 20 بیگھے ہے، 30 بیگھے ہے، تو اس کھیتی کی زمین پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جو اس سے آمدنی حاصل ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے سونے کے اندر ایک آرٹیفیشل ہوتا ہے، تو آرٹیفیشل ایسا ہے کہ وہ دیکھنے میں سونا لگتا ہے لیکن سونا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آرٹیفیشل ہے اور وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ چاندی کا ہے لیکن وہ چاندی کا نہیں ہے حقیقت میں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن ایک آرٹیفیشل وہ ہے کہ جس کے اندر یہ لگتا ہے
मुश्तरका है, यानी सोना उसके अंदर मिक्स है, ये चांदी उसके अंदर मिक्स है, जिसको सुनार की जबान में कहा जाता है कि इसमें जरा खोट है। तो अब देखा जाएगा सोने का आर्टिफिशियल बना हुआ है और उसके अंदर सोना भी लगा हुआ है, तो अब देखा जाएगा वजन किसका ज्यादा है, गालिब कौन सी चीज आ रही है। अगर सोना आर्टिफिशियल पर गालिब आ रहा है, यानी सोना ज्यादा है आर्टिफिशियल कम है, और साथ में एक हार बना हुआ है, तो फिर उस पर ज़कात आएगी, उस पर सोने का हुक्म लगेगा, पूरे पर ज़कात आएगी। इसी तरीके से आर्टिफिशियल है लेकिन उसके अंदर चांदी लगी हुई है, तो अब देखा यह जाएगा कि इसके अंदर जो है चांदी ज्यादा लगी हुई है या आर्टिफिशियल ज्यादा है। अगर चांदी ज्यादा है तो फिर उस पर ज़कात आएगी, और अगर आर्टिफिशियल ज्यादा है तो फिर उस पर ज़कात नहीं आएगी। इसी तरीके से हीरा है, डायमंड है, चाहे कितने ही आदमी के पास क्यों ना हो, अंगूठी है और भी तरह तरह की चीजें हैं, तो हीरे पर ज़कात नहीं आएगी। लेकिन एक आदमी हीरे के बेचने और खरीदने का काम करता है तो फिर उस पर ज़कात आएगी, क्योंकि वो माले तिजारत के अंदर शामिल हो गया। इसी तरीके से कैश आदमी के पास में है, कैश रुपया है, तो कैश पर भी ज़कात आएगी। कब? जब वो निसाब के बकद्र को पहुंच जाएगा, निसाब को पहुंच जाएगा। इसी तरीके से कमेटी होती है, कमेटी आदमी भरते हैं, तो अब देखा जाएगा कि उसके पास में कितना माल मौजूद है। उसके पास में 30,000 40,000 मौजूद है और 1 लाख की उसकी कमेटी चल रही है और 20,000 रुपए उसने कमेटी के जमा कर दिए, तो वो 20,000 भी इन पैसों के अंदर शामिल कर लिए जाएंगे, ऐड कर लिए जाएंगे और इस पूरे माल की ज़कात होगी। इसी तरीके से 7वें नंबर पे है मालिक निसाब होना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में 20 दिनार जिसके पास होते और 200 दिरहम जिसके पास में होते तो वो मालिक निसाब होता। 20 दिनार यानी साढ़े 7 तोले सोना, जिसकी मिकदार जो है आज के दौर में, पहले जो था तोला 12 ग्राम का था, तो उस एतबार से सोने की जो वजन बनता है 7.5 तोले सोने बनता है। इसी तरीके से चांदी का जो ग्राम था, तोला था, ये 12 ग्राम का था, तो 52.5 तोले चांदी बनती है। लेकिन अब जो तोला है वो 10 ग्राम का है, तो जब 10 ग्राम का है तो 9.25 तोले सोना होगा। 9.25 तोले सोने पर ये ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरीके से 61 तोले चांदी पर ज़कात देनी पड़ेगी। अब 52.5 ग्राम जो है वो चांदी नहीं या 7.5 तोले सोना नहीं, बल्कि अब तोला पहले 12 ग्राम का था तो उस हिसाब से 7.5 तोले सोना था, और अब जो है वो 10 ग्राम का सोना तोला हो गया है, तो उस हिसाब से सोना जो है 9.25 तोला होगा और चांदी जो है 52.5 की जगह 61 तोले होगी। इसी तरीके से मालिक का निसाब हो, और एक आदमी वो है कि कुछ पैसे उसके पास में मौजूद है, कुछ सोना थोड़ा सा उसके पास में मौजूद है और कुछ चांदी उसके पास में मौजूद है। अब देखा जाएगा कि इसके पास में 9.25 तोले सोना है या नहीं है, तो नहीं है, उसके पास में सिर्फ 1 तोले या 20-30 हज़ार रुपए का उसके पास में सोना है। इसी तरीके से चांदी को देखा जाएगा कि चांदी इसके पास में 61 तोले मौजूद है या नहीं है, तो वो भी उसके पास में नहीं है। तो अब 1 तोले थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है, तो अब इसका हिसाब लगा लिया जाएगा, उसकी रकम लगा ली जाएगी। 30,000 का इसके पास में सोना है और 15,000 की इसके पास में चांदी है, 45,000 और 10-20 हज़ार इसके पास में कैश है। अब देखा जाएगा कि 61 तोले चांदी इससे खरीदी जा सकती है या नहीं। अगर खरीदी जा सकती है तो फिर उसके ऊपर ज़कात आएगी। और आज का जो रेट है चांदी 61 तोले चांदी जो है वो 23,650 रुपए की है। इसी तरीके से सोने का जो रेट है 1 तोले सोने का 58,000 रुपए तोला है। और जब आदमी ज़कात अदा करेगा तो जो आज का रेट है, आज का वक्त है, उस हिसाब से अदा करेगा। इसी तरीके से एक सोना वो है कि हमारे पास में कैश वगैरह कुछ नहीं है, हम सोने को बाजार लेकर के जा रहे हैं, फिर उसको बेच करके फिर हम ज़कात अदा करेंगे, तो पुराना जो रेट है सोने का वो 50,000 है, तो फिर इसी पर ज़कात आएगी। लेकिन हम बेच नहीं रहे, हमारे पास में घर पर रखा हुआ है, तो हम जो हिसाब लगाएंगे वो 58,000 तोले वाला हिसाब लगाएंगे, जिस हिसाब से सोना मार्केट से मिल रहा है। इसी तरीके से ब्याह शादी का मसला होता है, लड़की की शादी का मसला है, सोना घर पर होता है, तो उस पर भी ज़कात आएगी अगर साल भी गुजर जाए और साहिबे निसाब भी हो। इसी तरीके से एक चीज होती है गिरवी रखी हुई चीज, तो गिरवी रखी हुई चीज पर ज़कात नहीं होती। जिसने गिरवी रखी है उस पर भी ज़कात नहीं, और जिसके पास में गिरवी रखी गई है उस पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बगैर ज़रूरत के अपनी चीज़ों को गिरवी रख देते हैं, इसलिए कि कहीं चोरी ना हो जाए, डाकू का और चोरों का खतरा होता है, तो वो इस वजह से गिरवी रख देते हैं। तो अब उन्होंने 60,000 की 70,000 की चीज़ गिरवी रखी और 50,000 तकरीबन उनको वहां से मिल गए, तो जो 20,000 रुपये बचे हैं, यानी हमारा जो जेवर है वो 70,000 रुपए का
رکھا ہے اور ہم نے وہاں سے 50,000 روپے لیے, ہمیں وہاں سے ملے 50,000, تو ہمارے جو 20,000 روپے بچے ہوئے, 70,000 کا زیور تھا, 20,000 ہمارے بچے ہیں, تو پھر اس 20,000 پہ بھی زکوٰۃ آئے گی. اسی طریقے سے قرض سے فارغ ہو, زکوٰۃ ادا کرنے والا وہ قرض سے بھی فارغ ہو کہ اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو. مثلا مثال کے طور پر میرے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرض ہے اور میرے پاس میں 2 لاکھ روپے موجود ہے, تو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اوپر قرضہ ہے, قرض دینے والا یہ دین سے فارغ ہو, قرضے سے فارغ ہو. لیکن میرے پاس میں 5 لاکھ روپے ہیں اور میرا دوسروں پر جو قرض ہے وہ 2 لاکھ روپے قرض ہے, تو پھر 3 لاکھ کی زکوٰۃ آئے گی, 2 لاکھ کو منہا کر دیا جائے گا, مائنس کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے حاجت ضرورت زندگی سے مال جو ہے وہ خارج ہو, زیادہ ہو, یعنی آدمی کی ضرورت سے مال زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. اسی طریقے سے مدت گزر جائے, یعنی 1 سال اس پر گزر جائے, جس مال کی آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو اس پر 1 سال گزر جائے, یہ بھی شرط ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے, تو اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی. اب کیا ہوا, شروع میں تو ہمارے پاس میں مال موجود تھا لیکن بیچ میں ہمارے پاس مال ختم ہو گیا. اب جیسے ہی ہمیں 15 روزے کو 16 روزے کو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے, یہ دن بھی متعین کرنے چاہیے. اس نے شریعت نے اس میں بھی ہمارا فائدہ رکھا ہے کہ اگر ہم 15 روزے کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, ہم نے 15 روزے کو زکوٰۃ ادا کر دی, ایک تاریخ ہماری متعین ہے اور قمری اعتبار سے ہونا چاہیے, یعنی چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, شمسی اعتبار سے نہیں, انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں, وہ مناسب اور درست نہیں ہے, بلکہ قمری اعتبار سے ادا کرنی چاہیے. تو اب کیا ہے, 15 تاریخ میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے, 15 روزے کو ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. اب 16ویں روزے کو ہمارے پاس مال آیا تو شریعت کہتی ہے نہیں, اب اس کی زکوٰۃ تمہارے ذمہ نہیں ہے, بلکہ اگلے سال اس کو ایڈ کیا جائے گا. اگر یہ مال باقی رہے گا یا اگلے سال تک جتنا مال تمہارے پاس باقی رہے گا اس پر پھر زکوٰۃ کا حکم لگے گا. اسی طریقے سے کسی آدمی کے پاس زکوٰۃ ادا کر دی, اس کے بعد میں تھوڑا سا مال آیا, پھر بیچ میں جو ہے سال کے بیچ میں وہ مال ختم ہو گیا, پھر ہمیں کل کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, 16ویں روزے کو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور 15ویں روزے کو ہمارے پاس اتنا مال آ گیا کہ ہم صاحب نصاب بن گئے. تو اب اس جو ہمارے پاس آج مال آیا ہے اس پر تو سال نہیں گزرا ہے, لیکن ہمارے پاس جو تھوڑا سا مال پہلے سے موجود ہے اس پر سال گزرا ہوا ہے, تو یہ جو آج ہمارے پاس مال آیا ہے اس پہ سال گزرے یا نہ گزرے, لیکن اس کو پیچھے والے مال میں ہم ایڈ کر لیں گے, شامل کر لیں گے, اور اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی. اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر کے, تاوان سمجھ کر کے, بوجھ سمجھ کر کے ہم ادا نہ کریں. حضرت ثعلبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں, میں چاہوں تو مدینہ کے جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن کر کے میرے ساتھ چلنے لگے. وہ چلے گئے یہ بات سن کر کے, پھر آئے دوبارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں, اور جن لوگوں کا جو حق ہوگا ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو میں پورا کروں گا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو انہوں نے بکریاں پالی, اور بکریوں کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی کہ مدینہ ان کو تنگ ہونے لگا. مدینہ کی جگہ وہ قریب کے پاس میں جنگل میں چلے گئے, مدینہ کے پاس میں, اور ظہر اور عصر کی نماز وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے, صرف ظہر اور عصر 3 نمازوں سے بالکل محروم ہو گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھنے سے. تو ظہر اور عصر مال کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے. اس کے بعد میں پھر بکریاں اور زیادہ ہوئی, چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی تو مدینہ سے بہت دور چلے گئے, صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے. بکریاں اور زیادہ ہوئی تو وہ جمعہ بھی چھوڑ دیا, انہوں نے جماعت کی نماز چھوڑ دی, اپنی نماز پڑھنے لگے. پھر اسی وقت میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاصد کو بھیجا, اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کے پاس جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ. قبیلہ بنو سلیم کے پاس گئے تو انہوں نے بہت اچھا جانور دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس بھی بھیجا, ثعلبہ کے پاس بھی گئے ان کے پاس, تو وہ کیا کہنے لگے, وہ کہنے لگے یہ تو ٹیکس ہے, یہ تو تاوان ہے, یہ تو بوجھ ہے ہمارے اوپر. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو میں سوچوں گا تھوڑا سا. وہ آ گئے, انہوں نے پھر ادھر ادھر چندہ کیا زکوٰۃ کا, پھر وہ ان کے پاس میں گئے ثعلبہ کے پاس, تو ثعلبہ نے کہا کہ میں سوچوں گا, ابھی آپ بعد میں آنا. وہ آ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, آ کر کے ساری کارگزاری دی کہ یا رسول اللہ انہوں نے اتنا اچھا مال دیا ہے زکوٰۃ میں, انہوں نے ایسا دیا ہے, انہوں نے ایسا دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی قبیلہ بنو سلیم کے لوگوں کو کہ بہت اچھا مال انہوں نے دیا ہے. اور ثعلبہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ویح ثعلبہ, کہ ثعلبہ پر افسوس ہے. تو ایک شخص مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو ثعلبہ کے رشتہ دار تھے, وہ فوراً ثعلبہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں ایسے سے کہا ہے کہ یا ویح ثعلبہ, کہ ثعلبہ پر افسوس ہو. تو ثعلبہ وہ گھبرا گئے, فوراً آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے, آپ اس کو قبول
قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، جب تم نے میری اطاعت نہیں کی تو اب تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ دور آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، وہ اپنا مال لے کر کے آئے کہ میرا مال قبول کر لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ 2.25 یا 2.5 سال کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دور آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، وہ پھر آئے اپنا مال لے کر کے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے مال کو قبول نہیں کیا تھا تو میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ 10 سال یا اس سے کچھ زیادہ آپ کی حکومت رہی، آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دور آیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، ان کے زمانے کے اندر بھی وہ لے کر کے آئے اپنا مال کہ آپ میرا مال قبول کر لیجئے، لیکن منع کر دیا گیا، انکار کر دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ ٹیکس اور تاوان بوجھ سمجھنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر کے، تاوان سمجھ کر کے ادا نہ کریں، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی بڑھوتری ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ رب العزت بیماریوں سے دور رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ رب العزت خیر و برکات کا نزول فرماتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہمارا مال وہ ناپاک رہے گا، پھر اس مال سے مسجد کے اندر چندہ لینا جائز نہیں ہے، اس مال سے کسی کا کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، لوگ دعوتیں کرتے ہیں، ان کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے جو زکوٰۃ نہ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، فوراً ایک فتنہ ابھرا کہ ہم دین کے سارے کام کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے اندر کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنے جانوروں کے ساتھ میں رسی بھی دیا کرتے تھے تو ابوبکر ان کے ساتھ میں رسی بھی لے گا، جانوروں کے ساتھ میں ابوبکر رسی بھی لے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرے اور زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر لگائے، صحیح مصرف پر لگائے۔ سب سے بہترین جو مصارف ہے زکوٰۃ کو لگانے کے وہ مدرسے ہیں۔ اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔